اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے جی یہ وہ ویورز و طلبہ جو پہلے لیکچر کو مس کر چکے ہیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں جہاں سے آپ ہمارا پہلا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس لیکچر میں اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں، کوئی چیز انڈرسٹینڈ آپ نہیں کر سکے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ تو چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 ہے جی برانچز آف بائیولوجی، بائیولوجی کی شاخیں۔ چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی، علم الحیاتیات کا تعارف۔ لیکچر نمبر 2 برانچز آف بائیولوجی، بائیولوجی کی شاخیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بائیولوجی کی جو شاخیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ سیکنڈری لیول تک کون کون سی برانچز کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلی برانچ ہے جی مارفالوجی۔ مارفالوجی جو ہے مارف سے ہی ظاہر ہے، مارف کہتے ہیں شکل کو جو سامنے ظاہری طور پر آپ کو نظر آتی ہے، مارفالوجی۔ مارفالوجی جو ہے یہ the branch of biology which deals with the study of form and structure of the living organisms is called morphology۔ بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں جانداروں کی ظاہری ساخت اور بناوٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو ہم مورفالوجی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک پودا ہے، پلانٹ ہے، اس کے اگر آپ باہر سے مورفالوجی آپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر لیوز ہیں، فلاورز ہیں، سٹیم ہے، یہ اس کی مورفالوجی ہے، یعنی جو ظاہری طور پر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو ہم مورفالوجی کہتے ہیں۔ اناٹمی، مورفالوجی میں ہم نے دیکھا کہ ہم باہر سے ویژولی ظاہری طور پر جو ہے وہ جاندار کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر اب ہم جاندار کو انٹرنلی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ جاندار اندر سے کیسا دکھائی دیتا ہے، اس کو اگر ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ڈائسیکشن کے بعد ہمیں جاندار کیسے نظر آتے ہیں اندر سے، تو بائیولوجی کی وہ برانچ جو جانداروں کی اندرونی ساختوں کا مطالعہ کرتی ہے اس کو ہم اناٹمی کہتے ہیں۔ The branch of biology which deals with the study of internal structures of living organisms۔ فار ایگزامپل ایک انسان کو ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کے اندر اس کا ہارٹ ہے، دل ہے، اس کے لیور ہے، اس کے کڈنیز ہیں، اس کے لنگز ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بائیولوجی کی جو برانچ ہوگی وہ اناٹمی ہوگی۔ اناٹمی میں جانداروں کی اندرونی ساختوں کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے برانچ یہ ہسٹولوجی ہے۔ دا برانچ آف بائیولوجی وچ ڈیلز ود دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ہسٹالوجی۔ ہسٹالوجی جو ہے یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں۔ اب ٹیشوز کیا ہوتے ہیں؟ ٹیشوز کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو ٹیشوز جو ہیں یہ سیلز کا ایک ایسا منظم گروہ ہے، ایک ایسا منظم گروپ ہے جو مل کر کوئی ایک ہی فنکشن پرفارم کریں تو اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں۔ The group of cells which perform similar functions is called a tissue۔ سیلز کا ایک ایسا منظم گروپ جو باہم ایک ہی فنکشن کرتے ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی فعل ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ایک ٹیشو کہتے ہیں۔ نیکسٹ برانچ ہے جی مولیکولر بائیولوجی، اس کو ہم بائیو کیمسٹری بھی کہتے ہیں۔ The branch of biology which deals with the study of life molecules is called molecular biology۔ For example water, lipids, proteins, etc۔ مولیکولر بائیولوجی یا پھر بائیو کیمسٹری جو ہے یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی زندگی کے جو مالیکیولز ہیں جیسا کہ پروٹینز ہیں، لیپڈز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم مولیکولر بائیولوجی یا پھر بائیو کیمسٹری کہتے ہیں۔ انسان جو ہے یا کوئی بھی جاندار جو ہے ان کا جو میجر پورشن ہے وہ بائیو مالیکیولز پر مشتمل ہے، جس میں لیپڈز ہیں، پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ سارے کے سارے زندگی کے مالیکیولز کہلاتے ہیں کیونکہ یہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں۔
تو ہیومن پورشن یا پھر کوئی بھی آپ اور لیونگ آرگنزم لے لیتے ہیں تو ان کا جو میجر حصہ ہے ان کی باڈی کا وہ ان لائف مالیکیولز پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ برانچ جو ہے یہ سیل بائیولوجی ہے۔ The branch of biology which deals with the study of structure and functions of cell is called cell biology۔ بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم سیل اور سیل کے اندر پائے جانے والے آرگنیلیز کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم سیل بائیولوجی کہتے ہیں۔ اس کو سائٹولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم سیل کیا ہے، سیل کیسے کام کرتا ہے، سیل کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم اس کے اندر سٹڈی کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم سیل ڈویژن کا بھی مطالعہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ سیل کیسے تقسیم ہوتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 سیل کس طرح سے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں اور کس طرح سے جانداروں کے اندر نشو و نما کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیل ڈویژن کی وجہ سے جو ہے وہ جانداروں کے اندر نشو و نما کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی جاندار جو ہیں ان کے گروتھ ان کی ہوتی جاتی ہے، نشو و نما ان کی ہوتی جاتی ہے۔ تو بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم سیل اور سیل کے اندر پائے جانے والی آرگنیلیز کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم سیل بائیولوجی یا پھر سائٹولوجی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو سیل آرگنیلیز ہیں، سیل آرگنیلیز جو ہیں یہ سیل کے اندر پائے جانے والی وہ ساختیں ہیں جو سیل کو اپنا کام کرنے میں مدد دیتی ہیں، سیل کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں سیل کی فنکشننگ کے اندر۔ جیسا کہ مائٹوکونڈریا ہے، اس کو ہم سیل کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں، یہ انرجی جنریٹ کرتا ہے گلوکوز سے جو ہے، یہ فوٹوسینسس کے نتیجے میں جو گلوکوز بنتا ہے اس سے یہ انرجی ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور یہ سیلز کو پرووائڈ کرتا ہے، اور سیل آپ کو پتہ ہے جاندار کو زندہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیل وال ہے، سیل میمبرین ہے، ویکیولز ہیں، کلوروپلاسٹس ہیں، یہ ساری کی ساری سیل آرگنیلیز ہیں جو جانداروں کے سیل میں پائی جاتی ہیں اور سیل کو ان کا کام کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں۔ نیکسٹ برانچ ہے جی فزیالوجی۔ The branch of biology which deals with the study of different functions of the body organisms is called physiology۔ فزیالوجی جو ہے یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کے اجسام کے اندر پائے جانے والے جانداروں کے اجسام میں جو بھی افعال وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کی ہم اگر سٹڈی کرتے ہیں تو بائیولوجی کی یہ شاخ جو ہے نا فزیالوجی کہلاتی ہے۔ اب ڈیفرنٹ آرگنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ فنکشنز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کڈنی ہے، اس کا اور فنکشن ہے، ہارٹ ہے، اس کا اور فنکشن ہے، لیور ہے، اس کا اور فیل ہے، لنگز ہیں، اس کا اور فیل ہے۔ تو جتنے بھی یہ فنکشنز ہیں کسی بھی جاندار کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں تو ان کی جو سٹڈی ہے اس کو ہم فزیالوجی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی جینیٹکس۔ دا برانچ آف بائیولوجی وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس۔ جینیٹکس جو ہے یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم وراثت کے اندر جینز کا جو کردار ہے، جینز کا جو رول ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ سارے کے سارا جینز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کا قد کیسا ہے، انسان کا رنگ کیسا ہے، یا کسی بھی جاندار کا جو شیپ ہے، اس کا جو کلر ہے، یا اس کے اندر جو بھی خصوصیات، اس کے اندر جو بھی کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں ان سب کی معلومات جو ہے وہ جینز کے اندر چھپی ہوتی ہے ان دا فارم آف ڈی این اے۔ تو ہم اگر ان جینز کو، ان ڈی این اے کو سٹڈی کرتے ہیں تو بائیولوجی کی جو یہ شاخ ہے اس کو ہم جینیٹکس کہیں گے۔ دا برانچ آف بائیولوجی وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس۔ بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جینز اور جینز کا وراثت کے اندر جو کردار ہے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ جینیٹکس کہتے ہیں۔ اب یہ جو وراثت ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ وراثت جو ہے اس میں جیسے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جو وہ باقی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی جو بھی اولاد ہوتی ہے، پروجنی ان کی ہوتی ہے، تو ان میں سے وہ سب کو شیئر آ جاتا ہے کہ جی اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کا اتنا، اس کا۔ اسی طریقے سے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں والدین کے وہ بھی بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، شفل ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ وراثت کہتے ہیں۔
تو وراثت جو ہے خصوصیات کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونا وراثت کہلاتا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا دوسرا لیکچر، ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ بھی کنٹینیو ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اسی کو کنٹینیو کریں گے، یہیں سے آگے شروع کریں گے۔